کہ 26 تاریخ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کے تمام امیدواروں کے حق میں آپ اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کریے تاکہ ہم بھوج اور کچھ میں اور پورے گجرات میں ہم اپنی ایک سیاسی قیادت کو مضبوط کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ 25 امیدوار میدان میں ہیں، 6 کارپوریشن کے ہیں اور 19 تعلقہ پنچایت میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے تعلق سے مجلس کے مخالفین، چاہے وہ کانگریس ہو، بی جے پی ہو، RSS ہو، یہ بہت سی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ کو پھیلاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں صاف اور واضح الفاظ میں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کی لوک شاہی اور جمہوریت کو مضبوط کیا جائے، بھارت کے سمویدھان میں جنتا کے بھروسے کو اور پختہ بنایا جائے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اسی وقت ممکن ہے جب بھارت کی سب سے بڑی اقلیت جو مسلمان ہے، جو اس دیش کی 17 کروڑ آبادی ہے، ان کو ان کا جائز حق ملنا چاہیے، اور وہ جائز حق ہم صرف پکارنے سے نہیں ملتا ہے۔ جب تک بھارت کے 17 کروڑ مسلمان اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو مضبوط نہیں کریں گے، تب تک ان کو ان تمام حقوق سے محروم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ بھارت کا سمویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو مضبوط کر سکیں۔ بھارت کا سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، جس کے تمہید اور پریامبل میں لکھا گیا لبرٹی، ایکوالٹی، جسٹس، فیٹرنیٹی، یعنی لبرٹی آزادی، جسٹس انصاف، فریٹرنیٹی کا مطلب بھائی چارگی، یہ اسی وقت حاصل ہوگا اس دیش میں جب اس دیش کی سب سے بڑی اقلیت اس بات کو محسوس کر لے کہ اگر ہم اپنی سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے تو پھر یہ الفاظ صرف سمویدھان کے کاغذ پر نظر آئیں گے۔ اس کو اگر زمینی طور پر، اس کو حقیقی طور پر اگر عملی جامہ نامہ پہنانا ہے تو یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر بھارت کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی دوسرے آ کر مجھے اپنا مقام دے دیں گے، یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ میری اس بات کو آپ ذہن نشین کر لو۔ 70 سال سے یہ سمودائے صرف ووٹ ڈالتے آیا ہے، اور یہی ووٹ ڈالنے کی وجہ سے آج ہم ہر میدان میں پیچھے ہو چکے ہیں۔ اگر ہم ان علاقوں کو جا کر دیکھتے ہیں، یا ان بستیوں میں جاتے ہیں، یا ان گاؤں میں جا کر دیکھتے ہیں جہاں پر مسلمان بستے ہیں، تو وہ دور سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس جگہ پر مسلمان آباد ہیں۔ وہ کیسے کہتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر سکول نظر نہیں آتا۔ اگر سکول نظر آتا تو بچے یا ٹیچر نظر نہیں آتی، یا بلڈنگ نظر نہیں آتی، اسپتال نہیں ہوتے ہیں، اگر ہوتا ہے تو ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، گندگی کے انبار لگے ہوتے ہیں، پینے کے پانی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پر سکول اور اسپتال کے بجائے سرکاریں پولیس اسٹیشن اور شراب خانوں کو کھول دیتی ہیں۔ میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں، یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ناانصافی کا خاتمہ ہو تو ہم کو اپنے مقدر کے فیصلے ہم خود کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے، 70 سال سے ہم نے ووٹر کے طور پر اپنا ووٹ ڈال کر غیروں کے ہاتھ میں ہمارے مقدر کے فیصلے کرنے کا اختیار دے دیا، اور آج ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم نے اپنے فیصلے غیروں کے ہاتھ میں دے دیے تو ان غیروں نے ہم کو اتنا پیچھے کر دیا کہ آج ہم اس قومی دھارے میں آنے کی بات لوگ کہتے ہیں، بی جے پی، کانگریس کہتی ہے کہ مین سٹریم میں آؤ۔ یہ مین سٹریم میں ہم کیسے آئیں گے جب آپ ہر جگہ پر، ہر قدم پر ہم سے ناانصافی اور نفرت کے مظاہرے کرتے ہیں۔ مجلس کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج سے 1984 میں، 1984 میں مجلس کے صدر سلطان صلاح الدین اویسی تھے۔ مجلس کے 5 MLA تھے، اور اس وقت NTR کی حکومت کے خلاف ناڈلہ بھاسکر راؤ نے اپنی علیحدہ MLAs کو لے کر ان کے خلاف بغاوت کی، اور مجلس کے پاس آئے ناڈلہ بھاسکر راؤ، اور آ کر میرے قائد صلاح الدین اویسی سے کہا کہ صلاح الدین اویسی، آپ اپنے 5 MLA ہماری تائید کریے، میری نئی حکومت بنی ہے۔ تو صلاح الدین اویسی نے کہا کہ ہم اس شرط پر تائید کریں گے کہ تم ہم کو ایک میڈیکل اور انجینئرنگ کالج کھولنے کی اجازت دے دو۔ ناڈلہ بھاسکر راؤ نے کہا کہ صلاح الدین، میں یہ کاغذ پر لکھ کر تم کو
गवर्नमेंट का परमिशन दे देता हूं, मगर अगर तुमको पैसे चाहिए तो मैं पैसे देने तैयार हूं। मैं 1984 की बात कर रहा हूं। उस वक्त मरहूम कायद सलाहुद्दीन ओवैसी को कहा गया कि हम आपको 25 लाख रुपए देंगे, आपके 5 एमएलए हैं, आप 25 लाख रुपए ले लो। सलाहुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं अपने समुदाय के बेटियों को और बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का ख्वाब देखता हूं। तुम कागज पर मुझे इजाजत दे दो, भारत के संविधान में दफा 30 के तहत ये लिखकर मुझे इजाजत दे दो। नाडिल्ला भास्कर राव मुंह खोलकर परेशान देख रहा था। उस वक्त 25 लाख बहुत बड़ी रकम थी, 40-42 साल पहले। सलाहुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पैसे नहीं चाहिए, दफा 30 के तहत मुझे इजाजत दे दो। मजलिस के मुखालिफीन हंसते थे सलाहुद्दीन ओवैसी पर और कहते थे कि वो कौन शख्स है जिसके पास एक अस्पताल नहीं है, जिसके पास एक कॉलेज नहीं है। मजलिस उस वक्त एक ITI चलाती थी, दारुस्सलाम, हम हमारे सदर ऑफिस में, मेन ऑफिस में लोग मजाक उड़ाते थे सलाहुद्दीन ओवैसी का। ये शख्स एक सियासी लीडर है, ये कैसे मेडिकल कॉलेज खोलता है हम देखेंगे। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सलाहुद्दीन ओवैसी के उस अज़म और हौसले को और नेक नियति को पूरा किया। आज 42 इयर्स हो चुके हैं डेक्कन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज को बनकर। इस 40 साल में 40,000 मुसलमान बेटियां और बेटे डॉक्टर बनकर निकल चुकी हैं। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। बताइए आप, वो मेडिकल कॉलेज मेरा नहीं है, ना मेरे खानदान का है, ना मेरे मरने के बाद मेरी औलाद में बांटा जाएगा। सलाहुद्दीन ओवैसी ने एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट के तहत ये डेक्कन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 42 साल हो चुके हैं। अमेरिका चले जाइए, लंदन चले जाइए, अरब ममालिक को चले जाइए, अफ्रीका के किसी मुल्क में चले जाइए, आपको अगर 10 डॉक्टर भारत के नजर आती है तो कम से कम 2 मुसलमान आपको हैदराबाद के डेक्कन मेडिकल कॉलेज के नजर आएंगे। आज सलाहुद्दीन ओवैसी जिंदा नहीं है, मगर ये इदारे आबाद हैं और ये इदारे पुकार पुकार कर कच्छ और भूज और गुजरात के भारत के मुसलमानों से कह रहे हैं कि मजलिस जब वोट देने की बात आपसे करती है तो हम सिर्फ लीडरशिप को बनाने की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं वोट दो हमको ताकि तुम्हारी जिंदगियों में एक इनकलाब को बर्पा किया जा सके। और भारत के मुसलमानों में इनकलाब उसी वक्त बर्पा होगा जब हमको तालीम के रास्ते पर गामजन करेंगे, जब हमारे बच्चे स्कूल के अंदर बैठकर पढ़ेंगे, जब हमारी बेटियां अपने कॉलेज की तालीम को मुकम्मल करेंगी, तभी जाकर इंसाफ होगा। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करके दिखाया। 42 साल से अल्हम्दुलिल्लाह एक दवाखाना नहीं, 2 अस्पताल मजलिस हैदराबाद में चलाती है। एक 400 बेड का अस्पताल और एक 300 बेड का अस्पताल। सबसे कम पैसों में इलाज होता है वहां पर, कोई कमर्शियल अस्पताल की तरह नहीं चलाया जाता। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, MCA कॉलेज, स्कूल ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी, आर्किटेक्चर का कॉलेज, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA, ये तमाम इदारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कायम किए। क्या किसी ने आकर हमको कागज दिया? हमको ताकत अवाम ने बख्शी, हमारे MLAs को मुंतखब किया। तो सलाहुद्दीन ओवैसी ने उन 5 MLAs के नाम पर पैसा नहीं लिया, बल्कि उस वक्त हुकूमत को हमारी ताईद की जरूरत थी। तो सलाहुद्दीन ओवैसी ने कहा ये दे दो, मैं तुम्हारी ताईद करने को तैयार हूं। उस वक्त बड़े बड़े लोग मजलिस पर तनकीद कर रहे थे कि जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, NTR की हुकूमत को खत्म करके कोई उसके MLAs को तोड़कर जा रहा है और मजलिस उनकी ताईद कर रही है। तो सलाहुद्दीन ओवैसी ने कहा जब फसादात में हम मर रहे थे, जब हमारे घर उजड़ रहे थे, हमको जलाया जा रहा था, जब पुलिस की जुल्म की वजह से हमारे सीनों पर गोलियां चलाई जा रही थी, जब हमारे बच्चों का मुकद्दर जेल बना दिया गया या गरीबी बना दी गई, जब तुमको जमहूरियत याद नहीं आई, सलाहुद्दीन ओवैसी ने खड़े होकर कहा यही जमहूरियत मुझे इख्तियार देती है कि मैं अपनी कौम के लिए ये फैसला करूं। और इन कॉलेजेस को उन्होंने कायम किया। आज ये कॉलेजेस अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ चल रहे हैं
اور انشاءاللہ تعالی میں مر جاؤں گا، ہم تمام اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ان اداروں کو صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے گا۔ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ صرف ووٹ ڈالنے والے بننے سے کام نہیں ہوگا، ووٹ لو، نیتا بنو، لیڈر بنو، صرف ووٹر مت بنو، شہری بنو، سٹیزن وتھ رائٹس بنو، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب کو برپا کر سکیں گے۔ کبھی کانگریس تھی تو فساد ہوتا تھا، اب بی جے پی ہے تو ظلم بڑھتا جاتا ہے۔ نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ اگر کوئی تم سے آ کر کہے گا، تمہارے ووٹ کی خاطر آ کر کہے گا، میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں، یہ اندھیری رات ہے، یہ رات بڑی لمبی رہنے والی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اس دیش میں اگر اندھیرے کو ختم کرنا ہے تو ہم کو آگے بڑھ کر ہمارے بچوں کو اور اپنے آپ کو طاقتور بنانا پڑے گا۔ نعرے لگانے سے اندھیرا نہیں چھٹ جاتا، جذباتی تقاریر کرنے سے انصاف نہیں ملتا۔ انصاف اسی قوم کو ملتا ہے اس دیش میں جنہوں نے اپنے نیتا کو پیدا کیا، اور نیتا آسمان سے نہیں آئے گا، زمین سے نکل کر نہیں آئے گا، نیتا تمہارے درمیان سے آئے گا۔ ایک غریب کا بیٹا یا غریب کی بیٹی اس قوم کی قیادت کرنے کو کھڑی ہو جائے گی، تب قوم کے حالات بدل جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری اس بات کو آپ سمجھیے، ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، شہری بننے کے لیے کہہ رہا ہوں، نیتا بننے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ انصاف کے لیے ووٹ دیجئے، زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ووٹ دیجئے، ظلم کے خاتمے کے لیے مجلس کو ووٹ دیجئے، اور ڈر کی بنیاد پر نہیں، امید کی بنیاد پر پتنگ پر بٹن دبائیے۔ یہ مجلس آپ کو پیغام دیتی ہے۔ دوسرا، لوگ بولتے کہ اس کے لڑنے سے بی جے پی جیت جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آسام میں الیکشن ہوا، آسام میں مولانا بدرالدین اجمل صاحب کی پارٹی ہے AIUDF، ان کے 15 MLA ہیں۔ انہوں نے مجھے فون کر کے کہا، اسد بھائی آسام کو آ جاؤ، آ کر میری تائید کرو۔ میرے پاس آسام کے بڑے بڑے لوگ آئے، بہت بڑے لوگ تھے، نام نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا آپ مت جاؤ، بدرالدین اجمل کمزور ہو جائیں گے، ہم مجلس کا جھنڈا پکڑیں گے، ہم مجلس کو آسام میں مضبوط کریں گے۔ اس میں کئی کانگریس کے لوگ بھی تھے۔ میں نے کہا میں اپنی جماعت کو اس جگہ پر لے کر نہیں جاؤں گا جہاں پر ایک مضبوط جماعت ہے جو مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہے۔ میں ان کی کمزوری کو دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتا۔ میرا کام ہے کہ میں جا کر ان کی مدد کروں گا۔ مجھے بہت روکا گیا۔ میں 2 دن آسام کو گیا، 2 دن میں قریب 10-12 ودھان سبھا میں جا کر میں نے بدرالدین اجمل صاحب کی پارٹی کے لیے تائید میں جلسے کیے۔ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم حیدرآباد اور سب چھوڑ کر آسام کو آ گئے۔ میں نے کہا مجھ میں اور اجمل صاحب میں صرف نام کا فرق ہے، کاز ہمارا ایک ہے، مقصد ہمارا ایک ہے، منزل ہماری ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو، چاہے وہ گجرات کا مسلمان ہو، آسام کا مسلمان ہو، ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ ہم گئے آسام کو، کون سا میرا فائدہ تھا؟ کیا میں وہاں پر گیا اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کرنے کے لیے؟ نہیں، میرا مقصد تھا کہ AIUDF کو مضبوط بنایا جائے، ان کو طاقت ملے۔ تامل ناڈو کا الیکشن ہوا، ہمارے امیدوار نہیں کھڑا کر سکے ہم اس الیکشن میں۔ DMK کے ذمہ دار ہماری پارٹی سے بات کیے کہ آؤ آپ ہماری سپورٹ کر دو۔ ہمارے صدر وکیل سے کہا کہ ہمارے صدر اسد الدین اویسی سے بات کرو۔ جناب راجہ صاحب جو DMK کے MP ہیں لوک سبھا میں، انہوں نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ بدر آپ ہماری تائید کریے۔ میں نے کہا میں ہماری پارٹی سے مشورہ کروں گا۔ ہماری پارٹی نے کہا کہ صاحب DMK کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ AIDMK BJP کے ساتھ ہے۔ ہم نے اعلان کیا، اسٹالن ان کا جو مکھیہ منتری ہے مجھے فون سے بات کر کے میرا شکریہ ادا کیا، اور پھر مجھ سے کہا ایک ویڈیو جاری کر دو آپ تائید کا۔ میں نے تائید کا ویڈیو جاری کر دیا۔ ہماری قسمت یہ ہے، اچھی ہے یا بری نہیں معلوم، جس جگہ ایک وانیم باری ایک علاقہ ہے تامل ناڈو میں، مجلس کی شروعات وہاں سے ہوئی تھی تامل ناڈو میں۔ ہم ایک اسمبلی کا الیکشن لڑے اور جیت نہیں پائے، کارپوریٹر کا الیکشن بھی لڑے ہم، الائنس میں وہ سیٹ مسلم لیگ کو چلے گئی۔
ہمارے صدر وکیل نے پوچھا صدر صاحب کیا کرنا اب؟ یہاں سے ہم نے شروعات کی، وہ سیٹ ڈی ایم کے نے مسلم لیگ کو دے دی۔ میں نے کہا وکیل مسلم لیگ کا جھنڈا لو، مسلم لیگ میں اور مجلس میں فرق نہیں ہے، ہم ان کو کامیاب کریں گے۔ بتاؤ یہ مجلس کی سوچ ہے۔ ہم لوگ بولتے کہ اویسی ہر جگہ چلے جاتا ہے، اپنی بات کرتا ہے، نہیں۔ میرا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت میں اس ملک کو اگر وشو گرو بننا ہے یا سپر پاور بننا ہے تو اس وقت نہیں بن سکتا جب تک بھارت کے مسلمانوں کو ان کا حق نہیں ملے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ جو 2-3 سال پہلے یہاں پر مجلس کا آغاز کیا گیا تھا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پچھلے ویدھان سبھا کے چناؤ میں شکیل سما صاحب کو آپ نے اپنی محبتوں سے اور اپنے ووٹ سے نوازا۔ کامیابی نہیں ملی، مگر میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شکیل سما ایم ایل اے تو نہیں بن سکا، مگر بھوج اور کچھ کا اگر مسلمانوں کے سب سے بڑے نیتا کا کوئی نام ہے تو اس کا نام شکیل سما ہے۔ الیکشن نہیں جیتا مگر نیتا تو بن گیا۔ یہ آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بے باکی سے آپ کی تکالیف اور آپ کے حق کی بات کرتا ہے۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ پورے بھارت میں اس طرح کے نوجوان جب کھڑے ہو جائیں گے، ملت مظلومہ کے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، انشاءاللہ حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے اور بدل کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہم حالات کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 2014 سے ہمارے دیش میں بی جے پی کی سرکار ہے، اور جب سے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی بنے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ CAA کا ایسا قانون بنایا گیا جو مذہب کی بنیاد پر سٹیزن شپ دینے کی بات کرتا ہے، جو بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے۔ ٹرپل طلاق کا ایسا غلط قانون جو سمویدھان کے خلاف بنایا گیا، عجیب و غریب قانون نریندر مودی کی سرکار نے بنایا، بلکہ وہ قانون کے ذریعے مسلم خواتین پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ عجیب قانون بی جے پی نے بنایا اور کہہ دیا کہ مودی مسلم بہنوں کے بھائی ہے۔ مودی جی، آپ نے ایسا قانون بنایا کہ اگر کوئی گناہگار مسلمان غلطی سے 3 مرتبہ طلاق کہہ دیتا ہے، جو علماء کرام نے کہا کہ وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے اس طرح کہنا، تو شادی ٹوٹتی نہیں ہے۔ 3 بار طلاق بولے گا تو مودی جی بولے شادی نہیں ٹوٹتی، اور پھر پولیس اس کو اریسٹ کرے گی، جیل کو بھجائے گی، وہ جیل میں بیٹھ کر اپنی بیوی کو پیسے دے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، کوئی جیل میں بیٹھ کر پیسے دے گا جو باہر رہ کر اپنی بیوی کا حق پورا نہیں کر رہا تھا، جو گناہگار ہے، جو 3 مرتبہ طلاق بولا، وہ جیل میں بیٹھ کر پیسے بھی جائے گا۔ جیل میں کیا بیٹھ کر پیسے کمائے گا؟ تو مودی جی بولیں گے بھائیو بہنوں کچھ بھی کر لو، لمبی لمبی چھوڑنے کی عادت ہے ان کو، جیل میں بیٹھ کر پیسے بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے چلیے۔ پھر مودی جی بولتے ہیں اگر کورٹ اس کو 2 سال کی سزا دے دیا، اگر وہی ہندو دھرم، سکھ دھرم، عیسائی دھرم، بودھ دھرم کا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس طرح چھوڑتا ہے تو قانون 1 سال کی سزا، یہاں پر 2 سال کی سزا۔ ٹھیک ہے، کورٹ نے 2 سال کی سزا دے دی، تب بھی شادی نہیں ٹوٹتی، مودی جی نے قانون بنا دیا۔ ہماری بیٹی 2 سال اس کا انتظار کرے، اور جب وہ سابرمتی جیل سے باہر نکلے گا تو مودی جی نے کہہ دیا کہ میری بہن تم احمد آباد سے ایک بینڈ باجے کی پارٹی کو لے کر جانا، اور بینڈ باجے کی پارٹی کو بولنا جب تمہارا ہسبینڈ نکلے تمہارے ہاتھ میں پھول کا ہار ہو، اور باجے والے یہ گانا گانا کہ بہاؤ پھول برساؤ 2 سال کے بعد میرا کمینہ شوہر نکل کر آیا ہے۔ بتائیے آپ کون سا قانون ہے یہ؟ میں نے بہنوں کے لیے بڑا کام کر دیا۔ اچھا، جو شوہر اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنتا، جو چھوڑ دیتا ہے، جو مانتا بھی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، مگر یہاں پر قانون۔ پھر اب وقف کا قانون بنا دیے، ایسا گندا قانون وقف کا بنایا کہ ہماری مسجد، درگاہ، خانقاہ، قبرستان کو چھین لیا جائے گا۔ میں اس وقف کمیٹی کا، پارلیمنٹ کی کمیٹی کا ممبر تھا، میں نے 120 صفحات پر مشتمل اپنی ڈائسنٹ رپورٹ اس قانون کے خلاف دیا۔ میں جانتا ہوں اس قانون کے ایک سیکشن کو، آثار قدیمہ کی درگاہ اور مسجد ہوگی، اب مالک وقف نہیں ہوگا، اس کا مالک آثار قدیمہ ہوگا۔
کلکٹر چاہے گا تو قبرستان کو چھین لے گا، کلکٹر چاہے گا تو رجسٹریشن نہیں ہوگا۔ یہ قانون مودی نے بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں سے کو چھین لیا جائے، تاکہ وہ جو اتر پردیش میں سنبھل کی مسجد کا مقدمہ چل رہا ہے، آپ دیکھنا اس قانون کا استعمال اس مسجد کے خلاف ہوگا۔ دیکھتے جائیے آپ، اس طرح کا قانون بنا دیے۔ اب دوسرا انہوں نے ایک اور قانون بنا دیا گجرات میں، یونیفارم سول کوڈ کے نام پر، یعنی اگر کوئی مسلمان شادی کرنا چاہے گا نہیں کر سکتے آپ، شریعت کے مطابق ہندو میرج ایکٹ کے تحت کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی مسلمان خدا نہ خواستہ طلاق دینا چاہے گا تو مودی جی بولیے طلاق ہے ہی نہیں اب تمہارے کو دینے کا اختیار، تم ہندو ڈیورس ایکٹ کے تحت تم کو 6 مہینے سپریشن میں رہنا پڑے گا۔ طلاق تو پہلے کہا گیا ٹرپل طلاق غلط ہے، اب تو پورا ہی طلاق ختم کر دیے۔ اگر کوئی مسلمان اپنی اولاد کو اپنی جائیداد میں حصہ دینا چاہے گا تو بولے نہیں، شریعت کے مطابق نہیں کر سکتے، ہندو دھرم کے مطابق کرنا پڑے گا۔ اسلام میں دادا کی جائیداد میں پوترے کا حصہ نہیں ہے، مودی جی نے کہہ دیا پوترے کا حصہ ہوگا۔ بتائیے آپ، یہ بھارت کے سمویدھان کی دفعہ 25 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ہندو دھرم کے قانون کو آپ ہم پر مسلط کیسے کر رہے ہیں؟ مگر مقصد ایک ہی ہے کہ ان کو ان کے مذہب سے دور کر دیا جائے، ان کو دین سے دور کر دیا جائے۔ اور بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بچیوں کو حق نہیں ملتا، جائیداد میں حصہ نہیں ملتا۔ سب سے بڑے جھوٹے ہیں یہ لوگ جو بولتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا میں، اگر کسی دھرم نے اپنی باپ کی جائیداد میں بیٹی کو حصہ دیا تو اس دین کا نام اسلام ہے، اسلام ہے اور اسلام ہے۔ سب سے پہلے اس دین نے کہا کہ جائیداد میں بیٹی کو حصہ ملے گا، اور یہ بولتے نہیں بیٹے کو بڑھ کے ملتا، بیٹی کو کم کیوں ملتا؟ ارے دیوانے، بیٹی کو اس کے باپ کی جائیداد میں بھی حصہ ملتا اور بیوی کے طور پر شوہر کی جائیداد میں بھی حصہ ملتا۔ اگر بھائی ہے، بھائی کی اولاد نہیں ہے تو اس میں بھی ملتا۔ ایسے 35-40 جگہ سے اس کو حصہ ملتا۔ مگر مودی جی بولتے نہیں نہیں۔ آپ بتائیے کیا کرنا چاہتے ہیں اس دیش کا، اور پھر بولتے ہیں کہ وکست بھارت بنائیں گے۔ آپ 18 کروڑ مسلمانوں سے ناانصافی کر کے وکست بھارت بنائیں گے؟ بھارت تو ایک چمن کی طرح ہے، اور وہ چمن اس وقت تک آباد اور شاداب اور سرسبز رہے گا جب اس چمن میں ہر پھول کھلے گا، ہر دھرم کا پھول کھلے گا۔ بھارت ایک چمن کی طرح ہے، تبھی تو اس چمن کی خوبصورتی رہے گی، تبھی تو ہر پھول سے خوشبو نکلے گی جو سارے جہاں کو معطر کر دے گا۔ مگر اگر چمن کا مالی بولے گا کہ خالی ایک ہی پھول کھلے گا تو وہ چمن نہیں بنے گا، وہ صحرا بن جائے گا۔ مودی جی، بھارت ایک گارڈن کی طرح ہے، اس میں ہر پھول کو کھلنا چاہیے، مگر آپ اس طرح کا قانون لاگو کر رہے ہیں گجرات میں، اتراکھنڈ میں، اور دیش کے کونے کونے میں نافذ کر رہے ہیں۔ 16% آدیواسیوں کو آپ نے قانون سے مستثنا کر دیا، 11% مسلمان گجرات میں ہیں، ان کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ کرنا پڑے گا۔ بتائیے آپ کہتے ہیں کہ نہیں، 2 شادی کرتا مسلمان، چلو اب یہ سینسس ہو رہا ہے نا، اس کے کالم میں لکھ دو، سب سے پوچھو کس کے پاس دوسری بیوی ہے۔ جب ریکارڈ سامنے آئے گا مودی جی آپ کے سامنے، تو آپ شاک میں رہیں گے کہ ہاں مسلمان میں کم اور دوسروں میں زیادہ۔ ہاں بالکل صحیح ہے یہ۔ 1960 میں ایک سروے ہوا تھا گورنمنٹ کا، اس میں بات سامنے آئی 4 ہم کر سکتے ضرور، مگر کیا ہر کوئی 4 کرتا ہے کیا؟ اب میرے جیسا آدمی ایک کوئی سنبھالنے پریشان ہو۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، آسان کام نہیں ہے۔ نہیں 4 کرتے، ارے کہاں کرتے بھائی؟ نہیں بچے بہت پیدا کرتے، یہ الزام مسلمانوں پر لگاتے بی جے پی والے۔ 40 سال سے میں سن رہا ہوں بچے بہت پیدا کرتے۔ اب موہن بھگوت بول رہے بچے پیدا کرو، 3 کرو، 2 4 کرو۔ اب کیسا بول دیا آپ 3 پیدا کرو 4 پیدا کرو؟ کیونکہ بھارت کی آبادی گر رہی ہے، TFR ریٹ جو بولتے ہو گر رہا ہے۔
इस देश में 30 साल के बाद शायद 12% आबादी बूढ़े लोगों की होगी, और जब इस देश में बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है तो मोहन भागवत अभी से बोल रहे खुद तो पैदा नहीं करे, दूसरों को बोल रहे तुम 3 पैदा करो। झूठ है ये। कितना बदनाम करेंगे एक समुदाय को आप, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर आप ये भी देखते हैं कि हमारे बन्नी के लोग हैं, मवेशी हैं, इनकी एक एक भैंस एक महीने में 1 लाख लीटर दूध देती है ना। हाँ, पूरा बन्नी का 1 महीने में 1 लाख लीटर दूध। मोदी जी तो मन की बात में भी जिक्र कर रहे थे वहां की भैंस का। मन की बात हो गई, और जो दिल की बात थी वो ये है कि इनको इनका हक नहीं मिलना चाहिए। वो बेचारे फॉरेस्ट एक्ट के तहत बोल रहे हैं कि हमको हमारा हिस्सा दो, मगर बीजेपी नहीं देना चाहती। बताइए आप कहां जाएंगे गरीब? आप उनको हिस्सा नहीं देते, उनकी जबान का तहफ्फुज़ संविधान से कर सकते हैं, आप नहीं करना चाहते। मगर वही बॉर्डर है पाकिस्तान का यहां से, और 10 किलोमीटर के अंदर कुछ डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो बीजेपी ने 10 किलोमीटर के फासले पर एक पूंजीपति को, इंडस्ट्रियलिस्ट को इजाजत दी कि तुम वहां पर सोलार और हवा के से पावर पैदा करने के लिए तुम वो लगा दो। उनको इजाजत दी गई। अरे गरीब अपनी भैंस और गाय को नहीं चरा सकता? बताओ मोदी जी, आपको गरीबों से मोहब्बत है या नहीं? अगर आप ये कहते हैं कि आपने चाय बेचकर अपनी जिंदगी की तकालीफ का सफर तय किया, तो मोदी जी हम तो उम्मीद कर रहे थे कि इन गरीबों की भी तकलीफ आप महसूस करेंगे। मगर आप तो करोड़पतियों को सहूलत दे रहे हैं और गरीब के अपनी गाय और भैंस को नहीं चरा सकता। वो पाकिस्तान के बॉर्डर के 10 किलोमीटर पर सोलार पैनल लगा सकता है, विंड एनर्जी का इंतजाम कर सकता है, मगर ये गरीब फॉरेस्ट में जाकर अपनी भैंस और गाय को नहीं चरा सकता, उनके हुकूक को नहीं दिया जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर मुझसे कहा गया यहां पर कि यहां आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कह दिया नहीं इनको ये हम जब वक्फ कमेटी की मीटिंग में आए थे, ये साहब हमसे बहस करना शुरू कर दिए वक्फ के कानून के बारे में। मैं उनको बिठाकर उनकी पूरी दलील को झूठा साबित किया। उस दिन मैं एक एक बात को झूठा साबित किया, एक एक बात को। क्या क्या बोलते थे उस मीटिंग में? अरे बोला तुम वक्फ बोर्ड बनाई नहीं 11 साल से, तुम क्या बात कर रहे हो यहां पर? तुम एक बार बनाए, गलत बनाए, कोर्ट स्टे दे दिया। नहीं वहां ऐसा हो गया, तो मैंने कहा वहां ऐसा नहीं, ऐसा था। अब वो बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोले वो? हाँ, दादा का बुलडोजर चलता है। मैं हमारे गुजरात के हमारे हिंदू भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, भूज और कच्छ के हमारी हिंदू मां और बहनों से पूछना चाहता हूं कि अगर मुसलमान की मस्जिद और घर पर अगर बुलडोजर चलेगा तो आपको क्या फायदा है? बताओ मुझे। क्या तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल जाएगी? क्या तुम्हारी तनख्वाह में तुम्हारे इजाफा हो जाएगा? बताओ, अगर तुम्हारा फायदा हो रहा तो सबसे पहले मुझे मार दो। मैं मरने को तैयार हूं, अगर किसी हिंदू का फायदा होता है तो मार दो मुझे। आप खुद सोचो, ये हमारे हिंदू भाई बहनों की तौहीन है कि गुजरात का एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि हम मामा के बुलडोजर से मस्जिद और दरगाह पर बुलडोजर चला दिए। अरे बच्चों को स्कूल नहीं है, बेटियों के जिस्मों में खून कम है, और आप मजा ले रहे हो उन चीजों का। एक बात सुन लो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा इंशाअल्लाह ताला। बुलडोजर चलेगा? किसका बुलडोजर चलेगा? दादा का बुलडोजर चलेगा। सुनो हर साहब, देश चलेगा तो बाबा साहिब के संविधान से चलेगा इंशाअल्लाह ताला। दादा की दादागिरी से देश नहीं चलेगा। जो दादा का नाम लेकर दादागिरी करेगा वो देश में अनार्की पैदा हो जाएगी। अगर तुम कह रहे हो कि बुलडोजर से किसी का घर तोड़ सकते हैं, मस्जिद तोड़ सकते हैं, जब तुम कानून को नहीं मानोगे तो कोई और क्यों मानेगा कानून को?
تم سत्ता میں رہ کر قانون کو نہیں مانو گے اور اویسی کو بولے گے قانون مانو. تم کو پہلے قانون کو ماننا پڑے گا, کیونکہ تم بابا صاحب کے سنویدھان پر قسم کھائے ہو کہ دیش کو اور گجرات کو چلاؤ گے تو سنویدھان کے مطابق چلاؤ گے. سنویدھان سے گجرات اور دیش چلتا ہے, دادا کے بلڈوزر سے چلے گا. تو یاد رکھو آج تم سत्ता میں ہو. تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ اندرا کا اقتدار ختم نہیں ہوگا, اندرا گاندھی کا اقتدار ختم ہوا. تم سत्ता میں آئے اور سत्ता سب کے پاس نہیں رہتی ہے, یہ قدرت کا نظام ہے. اللہ کبھی اس کو اقتدار سے نوازتا تو کبھی کسی اور کو اقتدار سے نوازتا. اگر تم بلڈوزر کو سمجھتے ہو کہ انصاف ہے تو پھر بلڈوزر سب پر چلے گا. یہ وقت کی بات ہے, وقت کی بات ہے. تم اتنا اہنکار کا شکار مت ہو جاؤ کہ اپنے آپ کو قانون سمجھو. میں تو گزارش کروں گا ہمارے گجرات کے ہندو بھائی بہنوں سے, اس میں کیا فائدہ ہے آپ کا بتاؤ ہم کو. کسی کا مسجد توڑ کر کس کو اطمینان ملتا ہے بتاؤ. اس جگہ پر بھی اللہ خدا کی پرارتھنا ہوتی ہے, آپ کی مندر میں بھی آپ اپنے عقیدے کے مطابق آپ اپنی عبادت کرتے ہیں. کسی کی درگاہ کو توڑ کر کیا فائدہ ہوگا. جو 1000 سال پہلے اس کی خبر بنائی گئی اس کو توڑ کر تم کو کیا مزہ آتا ہوگا. آتا ہوگا, مگر اگر جس کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہوگا, جو انسان ہوگا وہ ان چیزوں کو دیکھ کر تکلیف محسوس کرے گا. جس کے دل میں سینہ نہیں ہے وہ مزے لے لے. نہ میں کسی مسجد کے پر بلڈوزر دیکھ سکتا ہوں, نہ کسی مندر پر بلڈوزر دیکھ سکتا ہوں, نہ کسی مسلمان کے گھر پر بلڈوزر دیکھ سکتا ہوں, نہ کسی ہندو کے گھر پر بلڈوزر دیکھ سکتا ہوں. انصاف ہونا چاہیے, اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دادا کا بلڈوزر نہیں بابا کا سنویدھان سے چلنا چاہیے. یہ گجرات کی سرکار کو بتانا پڑے گا سنویدھان سے چلائیں گے یا بلڈوزر کا استعمال کریں گے. اور پھر یہاں پر اس وارڈ میں 40 سال سے بھوج میں بی جے پی کی سرکار ہے, دکھانے کو کچھ نہیں ہے, دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں ہے. صاف پینے کا پانی نہیں آتا یہاں پر. زلزلہ آیا خسرا گراؤنڈ میں, وہاں کے لوگ پریشان. کچھ دکھانے کا کام نہیں ہے, بس مسلمان کو دکھاؤ, یہ دیکھو یہ آ رہا ہے. ارے بھائی کب تک ڈراؤ گے. ڈسٹرب ایریاز ایکٹ قانون بنا دیے, کانگریس بنائی تھی 1986 میں, اور 25 سال سے وارڈ نمبر 1 سے کانگریس کا کینڈیڈیٹ کامیاب ہوا. ارے بھائی صاحب آپ نے کیا کام کیا؟ نہیں, میں نے مسلمانوں کو ڈرا کے ووٹ حاصل کیا. اب اویسی آ کر کہہ رہا ہے کہ وارڈ نمبر 1 میں ڈر کی بنیاد پر نہیں, امید کی بنیاد پر انشاءاللہ پتن پر بٹن دبے گا اور مجلس کا امیدوار کامیاب ہوگا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ آپ کے ڈپٹی سی ایم صاحب سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹرمپ نے بھارت کو انگریزی میں ری ٹویٹ کر کے کہا کہ بھارت براستان ہے, نارک چڑر ہے, یعنی ہیل ہول ہے. اس پہ بولو نا یار, تم ٹرمپ سے کیوں ڈرتے؟ بولو ٹرمپ پہ. ٹرمپ تو کسی کا پپا تو نہیں ہے, گوری چمڑی کا پاگل ہے, ظالم ہے. ہم بول رہے ہیں نہیں, ٹرمپ کو نہیں بول سکتے, اویسی کو بول سکتے ہیں. میں تو بھارت کا ہوں, ٹرمپ تو امریکی ہے. نہیں, امریکہ نہیں بول سکتے. ارے ٹرمپ بول دیا کہ میں جنگ رکا دیا, یہ بولتے ہی نہیں ہے کچھ. یہاں پر آ کر بولنا تھا اے پاکستان سن لے, دوبارہ حرکت کرے گا تو 9 رن وے نہیں پورے ایئرپورٹ کو خاتمہ کر دیں گے برہموس سے. مگر نہیں بولیں گے, نہیں ٹرمپ ناراض ہو جائے گا. ارے ٹرمپ سے ڈرنے والوں, تم ہم کو بلڈوزر سے ڈراتے. ہم مر جائیں گے مگر سر نہیں جھکائیں گے کسی ظالم کے آگے انشاءاللہ تعالی. جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم کو اپنی لڑائی لڑنا ہے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے, 26 تاریخ کو پتنگ پر بٹن دبے گا انشاءاللہ. ووٹ دیں گے آپ لوگ؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے. کہیں بھول تو نہیں جائیں گے نا؟ کل صبح میں حضرت شیطان کے لوگ آئیں گے, بھڑکاؤ بھاشن دے کر گیا تھا وہ, تو آپ اس کو بولنا چل. اب دماغ کی بات نہیں سنیں گے, دل کی بات کریں گے. دل سے ووٹ ڈالیں گے مجلس کو, کیونکہ دماغ سے پوچھیں گے تو دماغ آپ کو بولے گا 1+1
2+2 5+5 اسی میں الجھا دے گا آپ کو. تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہاں پر اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کریے, اپنے آپ کو نیتا بنائیے, اس وارڈ میں تبدیلی لے کر آئیے تاکہ ہم پورے ڈیولپمنٹ کے کام کو صحیح طریقے سے کرا سکیں. اور آنے والے اسمبلی الیکشن میں انشاءاللہ تعالی اگر ہم متحد رہیں گے تو آنے والے اسمبلی الیکشن میں انشاءاللہ شکیل سما آپ کا MLA بن کر گجرات کی ویدھان سبھا میں جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ پہلا قدم ہوگا 26 تاریخ کو. تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد, ہمارا اتحاد زندہ باد. اچھا ذرا لائٹ کھول دو سیل فون کی, ذرا ایک منٹ سیل فون کی لائٹ کھولو تاکہ وہ بلڈوزر کے دادا کو معلوم ہو جائے, ان کی دماغ کی بتی کھل جائے. بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم.